من الدنیا ثلاث، پہلے نمبر پہ الطیب والنساء وفی روایت والمرأة صالحہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، خوشبو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی، اور یہ پھر پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگی۔ آپ سراپا اقدس مہکتے تھے، پورا جسم اختر عطر سے خوشبوئیں ٹپکتی تھی۔ اب جس گلی سے گزرتے وہ گلیاں مہک جاتی تھی، ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ اور دوسری آپ نے یہ فرمائے، اگر اس کو لمبا کروں گا تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، قلت وقت کے پیش نظر مجھے مختصر کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا والنساء کہ نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بیوی جو اللہ کے بھی حق ادا کرے اور خاوند سے بھی وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے۔ والنساء والمرأة صالحہ، جو عبادت میں اللہ سے وفا کرے اور عفت میں خاوند سے وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی فرمایا مجھے بہت پسند ہے۔ جس کے جبین سے سجدے تڑپتے ہوں، وہ رفیقہ حیات بھی اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کا سرور ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز مجھے بہت پسند ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ عابد بن کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی۔ اما فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی قیام اتنا لمبا، اتنا طویل، یوں لگتا کہ ساری رات قیام میں گزر جائے گی، اور پھر رکوع اتنا طویل، خیال ہوتا کہ ساری رات رکوع میں گزر جائے گی، اور پھر سجدہ اتنا طویل، گمان ہوتا کہ پوری رات سجدے کی حالت میں گزر جائے گی۔ مزید اما فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں اقدس سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ امت کے غم میں روتے تھے، آپ کے سینہ اقدس سے چکی پیسنے کی سی آواز نکلتی تھی۔ اما فرماتی ہیں یہ امت کی فکر میں روتے تھے کہ یا اللہ میرے امت کے گناہ گار۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا، حضور آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات اقدس سے خطا اور سہو کا تصور بھی نہیں، تو پھر اس قدر عاجزی کیوں، اس قدر تواضع کیوں، ساری رات روتے رہتے ہیں، اور ساری رات روتے رہتے ہیں۔ فرمایا عائشہ میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، ہاں، جس نے اپنی عطا اور لطف میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں۔ اور ایک شب رات بھر آپ روتے رہے سجدے میں، اور اس آیت کو بار بار دہراتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك، میرے معبود اگر تو میرے
امت کے گناہگار مسلمانوں کی گناہوں کی سزا دینے لگے، ان کی خطاؤں پر ان کی گرفت کرنے لگے، تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے؟ بندے جو تیرے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس رسول کے قلب و جگر میں امت کے لیے اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو، اتنی الفت ہو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل جو امت پہ نظر پڑتی ہے تو کبھی کبھی آنکھوں سے از خود آنسو نکل آتے ہیں۔ کہ امت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، سب کے زبان پر کیا ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ ایک ہستی ایسی ہے جس کے زبان اقدس پہ امتی امتی ہوگا کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور پھر نوازا بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،